السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آیات پڑھی تو اس کے اثر سے نہ صرف مسلمان بلکہ ارد گرد کھڑے ہوئے مشرک بھی بے اختیار سجدہ میں گر گئے تھے۔ تو اس سجدے میں ان کا گرنا تھا کہ ایک خبر عام پھیل گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاص فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، سب نے سجدہ کر لیا ہے اور سبھی قرآن کو مان گئے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہی سب نے سجدہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان خوشی خوشی مکہ واپس پلٹے، لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا کہ یہ سب افواہ تھی۔ افواہ سازی یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے کہ مکہ میں مسلمان جو انتہائی تنگ دستی کے عالم میں، انتہائی مشکل حالات میں مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے تھے، وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو افواہیں بہرحال یہ کام کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ واپس پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں پچھتاوا تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو مسلمانوں کو ہر مقام پر اللہ کی طرف سے حاصل ہو رہی تھی، ورنہ کہاں عرب اور کہاں حبشی، یعنی عرب سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم اپنی پناہ کے لیے کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں بلیک لوگ ہوں، حبشہ کے لوگ ہوں، اور اجڑ اور گنوار یعنی ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہوں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ ہجرت حبشہ کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، یعنی کافی اس میں تکالیف تھیں، کیونکہ قریش چوکنے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے، باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے، اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ انسانی تاریخ دیکھی کس طرح اللہ تعالیٰ دہراتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اسری بعبادی، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ، تو ادھر فرعونی بھی بہت چوکنے تھے مگر ادھر بنو اسرائیل بھی بہت چوکنے تھے، تو انہوں نے راتوں رات بالکل اتنی ویل آرگنائز طریقے سے اپنے آپ کو نکالا کہ کسی فرعونی کو بھنک نہیں پڑی کہ کیا واقعی بنو اسرائیلی ہمارے علاقے سے، اپنے شہروں سے اور ایک ایک گھر کو خالی کر کے بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد سمیت سب کے سب نکل گئے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ پیچھے گئے۔ تو اس طرح جس طرح بنو اسرائیل کے پیچھے فرعونی گئے تھے، وینی اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب مکہ کو چھوڑا اور مدینہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، یا مسلمان مکہ کو چھوڑ کر ہجرت جا رہے تھے، تو ان لوگوں نے بھی، مکی لوگوں نے بھی ظلم و ستم توڑنے کے لیے ان کو معاف نہیں کیا، چھوڑا نہیں، بلکہ ان کا پیچھا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان صحابہ کو بھی جو حبشہ پہنچ گئے تو حبشہ میں ان کو سرخرو کیا۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔
یہ سفارت تھی. سفارتی کام جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ جائیے ہماری طرف سے یہ پیغام دیجیے اور یہ کام کر کے آئیے. تو یہ دونوں اس وقت مشرک تھے، یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ. انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی. شاید بادشاہ کے مزاج کا علم نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، تو نیچے جو اس کے ملنے والے لوگ ہیں پہلے ان سے مل کے اس کے مزاج کا، اس کی طبیعت کا پتہ چل جائے، اور جو لوگ ہیں ملنے والے جو قریب ہیں بادشاہ کے، پہلے ان کو ہم خوش کریں، اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا. تو وہ تحفے لے کے بندہ ویسے بھی خوش ہو جاتا ہے. تو ان سب نے حامی بھر لی، اور یہی طریقہ واردات ہوا کرتا ہے. کہیں بھی کسی بھی قوم کو کچلنے کے لیے یا ان کو دبانے کے لیے یا ان کے افراد کو گرفتار کرنے کے لیے طریقے یہی ہوتے ہیں کہ پہلے جاؤ نیچے والے لوگوں کو ملو جو بادشاہ کے بزرگ کے قریبی لوگ ہیں، ان کو خوش کرو تاکہ وہ پھر آگے بات کر سکیں اور ملاقات کروا سکیں اور راہ ہموار کر سکیں. تو تحفے تحائف انہوں نے پیش کیے. تو پادریوں نے حامی بھر لی کہ ہم آپ کو نجاشی سے ملاقات بھی کرا دیتے ہیں اور آپ کی حمایت بھی وہاں کریں گے. تحفہ انسان اگر لے لے، کوئی بڑا بادشاہ یا بڑی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا آدمی، تو ایک تو وہ رشوت ہے، سیدھی سی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تحفہ لے کے وہ بعد میں کوئی کام اگر وہی بندہ تحفہ دینے والا کام لے کے آئے تو وہ اس کو انکار نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو یوں ظاہر کرتا ہے کہ میں بس انہی چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور انہی سے خوش ہوتا ہوں. مجھے نہ قانون کی پرواہ ہے اور نہ ہی اصولوں کی. یاد ہوگا آپ کو کہ ملکہ سبا نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ریسیو کیا تو وہی بہت خاتون سیانی تھی، تو اس نے خط پاتے ہی اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میں سلیمان کے پاس تحفہ بھیجتی ہوں. انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کے پاس تحفہ بھیجتی ہوں. فناظرۃ، پھر میں غور کروں گی، بما یرجعون، کہ میرے سفیر واپس آ کے کیا جواب دیتے ہیں. جو جواب دیں گے اس پر میں غور کروں گی اور پھر میں کچھ اپنا رد عمل ظاہر کروں گی. یعنی مقصد اس کا یہی تھا کہ اگر یہ دنیاوی بادشاہ ہے، تحفے تحائف قبول کرتا ہے، تو پھر اس کی یہ محض دھمکی ہے، پھر یہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر تحفہ قبول نہیں کرتا تو پھر واقعتاً وہ کوئی بڑی شخصیت ہے جو فرم ہے، اور جو اس نے خط میں لکھا ہے وہ اس پر عمل کروائے گی. اور خط مختصر تھا کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، میرے خلاف بغاوت نہ کرنا، جو میں لکھ رہا ہوں اس کو مانو اور میرے پاس چلے آؤ مسلمان بن کے، فرما بردار بن کے. بس اتنی سی بات لکھی. تو تحفے سے دوسرے کو پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ کہاں کھڑا ہے، کس وزن کا آدمی ہے، کہ دنیا دار ہے، ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، یا اصولوں کی خاطر سب کچھ قربان کرتا ہے. تو اس کے بعد نجاشی کے پاس وہ آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے. پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نہ آپ. اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف، یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح جانتے ہیں. جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی. جی بادشاہ سلامت، بہت مناسب بات ہے، بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ. لیکن نجاشی نے احتیاط برتی. منصف تھا نا، منصف، انصاف کرنے والا، عادل تھا. گو کالا تھا وہ، لیکن اس وقت کے عرب گوروں سے بدرجہ بہتر انسان تھا وہ. تو نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کے بات سننی چاہیے،
تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے؟ یہ سوال تھا اس کا، اور بڑا مناسب سوال تھا۔ کوئی تھریٹ نہیں، کوئی زیادتی نہیں، بلکہ سیکھنے کے لیے یا معلومات لینے کے لیے اس نے یہ سوال کیا۔ تو اس نے کہا، یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے، پھر میرے دین میں داخل ہوئے، نہ دیگر ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے بات کی، اور انہوں نے کہا، یہ وہ سچ ہے جو کہ سیدنا جعفر بن ابی طالب نے اس کے بڑے دربار میں کہی، یعنی سچی بات کہی۔ اور سچی بات کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر کے دکھا دیتا ہے، اور جو کفار ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ کسی بھی محفل میں حق کی بات کی جائے، اور خاص طور پر رب کے کلمے کی، اللہ کے کلام کی، تو وہاں حق ثابت ہو کے رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اب وہ بھرا دربار ہے، عیسائی ہیں، اور دوسری طرف یہ مشرک چند ایک لوگ بیٹھے ہیں جو عرب سے آئے ہیں، یہ مسافر ہیں، جس کو کہا جا سکتا ہے مہاجر ہیں، پناہ گزین ہیں۔ بادشاہ ان سے پوچھتا ہے، یہ کوئی ڈولتے نہیں ہیں، طے یہی کر لیا جاتا ہے کہ جو بات ہوگی صحیح کہی جائے گی اور اپنے نظریے اور دین کے مطابق کہی جائے گی۔ تو جعفر بن ابی طالب نے وہاں تقریر کی اور فرمایا، بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن، پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سے احکام گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا زبردست تقریر ہے، اور بڑی مؤثر تقریر ہے۔ اب مسلمان کی باتیں اگر اچھی ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ پھر لوگوں پر اس کی دینی کتاب کا بھی اثر پڑتا ہے، کہ یہ دینی کتاب کوئی پڑھتے ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسے بولتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو دوسرے کو پھر شوق ہوتا ہے کہ جب اس پر اس کتاب نے اتنا اثر کیا ہے تو اس کی کتاب کیسے ہوگی، اس کو تو میں پڑھوں۔ تو نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی، اور جعفر بھی قریشی ہیں، قریشی زبان میں، قریشی لہجے میں قرآن اترا ہے، بہت مؤثر انداز۔ تو انہوں نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورت مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔
اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ یہ نجاشی کے کمنٹس تھے۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ یعنی آج کا موازنہ اور اس دور کا موازنہ کریں تو بڑا فرق تھا۔ اس دور کے مسلمان بھی مختلف تھے اور اس دور کے عیسائی بھی مختلف تھے۔ آج کے دور کے جو حالات ہیں وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ اس دور میں عیسائی بھی سچائی کو پسند کرتا تھا، اس دور میں حق کو سننا پسند کیا جاتا تھا۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ظاہر ہے کرسچنز جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہم مسلمان ایک اسٹرانگ سا عقیدہ رکھتے ہیں، مضبوط سا، اسی طرح عیسائیوں کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ گو ان میں اسی طرح کی فرقہ واریت ہے جس طرح ہمارے مسلمانوں میں ہے، لیکن وہ پرانے لوگ ہیں، ان کے ہاں زیادہ سیکٹیرینزم ہے۔ ہم نئے لوگ ہیں، ابھی 1400-1500 سال ہوئے ہیں ہمیں، لیکن ہمارے ہاں بھی کم تعداد نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو سننا بھی چاہتے ہیں اور حق کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے نبض پہ ہاتھ رکھی، عمرو بن عاص نے نبض پہ ہاتھ رکھی اور کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں کا عقیدہ آپ کو معلوم نہیں ہے، پتہ ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے کہا، اچھا ایسی بات ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو میں نے بھی نہیں پوچھا۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب یہ عقیدہ ہے، اور یاد رکھیے عقیدہ پر جو قرآن کی بات ہو، رسول اللہ کی بات ہو اور عقیدے کی بات ہو، اس پر کسی قسم کا جھول پسند نہیں کیا گیا دین میں، بالکل پسند نہیں کیا گیا کہ آدمی ذرا تھوڑا سا جھک جائے، نرم ہو جائے، یا دوسرے کے غلط عقیدے کو بھی صحیح کہے اور اپنے عقیدے کو بھی صحیح کہے۔ تبدیلی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کسی قسم کی بھی عقیدے میں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القا کیا تھا۔ مختصر سے کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یہ سب جو الفاظ تھے تھوڑے تھوڑے پک کیے اور اس کی وضاحت کر دی۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ بڑی خوشی ہوئی اس کو کہ جو میرا عقیدہ ہے، جو صحیح کتاب میں لکھا ہے، جس کو آج تک ڈسٹارٹ نہیں کیا گیا، بالکل یہ وہی عقیدہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش کر رہے ہیں اور ان کا قرآن پیش کر رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہو گیا، بات ہی الٹ ہو گئی، وہ حربہ بھی نہ چل سکا۔ اب نجاشی سمجھ گیا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، جاؤ تم لوگ میری قلم رو میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ سونے کا پہاڑ ملے، آج تو چھوٹے سے چیک پہ بندے اٹھوا دیتے ہیں، لے جائیے آپ۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ لوٹے
اور مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا، یعنی ہماری سفارت گئی، بالکل ناکام ہو کے واپس آئی، تحفے تحائف بھی دیے، وہ بھی ضائع ہو گئے، اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ کبھی خونخواری کا جذبہ غالب آتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کچے مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، کبھی بحث و مناظرے کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، کبھی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں، مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی و نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اگلی سطور میں ہر ایک کا مختصر سا خاکہ دیکھیے۔ یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری مزید بھڑک اٹھتا، چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کھچے مسلمانوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کی۔ ہوتا ہے ایسے، حق بات کہنے والا اسی طرح نشانہ بنتا ہے، وہ مار کھاتا ہے، مظلوم ہوتا ہے وہ، لیکن لوگ اس کو ظالم بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس نے بڑے غلط کام کیے ہیں سوسائٹی میں۔ چنانچہ ایک بار عتیبہ بن ابو لہب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ آپ کا کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، کہ وہ جو تمہارے قرآن میں ہے نا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی وہ جبریل نزدیک ہوا، اتر آیا، پس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ اس آیت کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں اس پر کفر کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد آپ کی ایذا رسانی کے درپے ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، لیکن تھوک خود اسی پر پلٹ آیا، اور یہ وہ ہے جس کے والد نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کا رشتہ اس کے لیے مانگا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی تھی۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، لیکن جب اس نے یہ سلوک کیا تو آپ نے اس موقع پر دعا کی اور یہ فرمایا اللہم ارسل علیہ کلبا من کلابک۔ ایک اور روایت میں اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ بس واپس جب آیا تو باپ کو خبر دی کہ اس طرح میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جواب دیا اور اس طرح میں نے آپ کا کرتا پھاڑا اور آپ پر تھوک پھینکی۔ تو باپ بڑا خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ پوچھتا ہے کچھ اس نے کہا تو نہیں تھا؟ تو بیٹا یہی کہتے ہیں ہاں اس نے ایک بات کہی تھی۔ کہ وہ کیا کہا تھا؟ ان کو اس نے یہ کہا تھا کہ اللہم ارسل علیہ کلبا من کلابک۔ کہتے ہیں ابو لہب کا جو چہرہ تھا فق ہو گیا، بالکل گھبرا سا گیا، یعنی اس کو یقین ہو گیا کہ محمد کی جو بد دعا ہے اب میرے بیٹے کو لگے گی۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا، یہی عتیبہ۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقا پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا، یعنی اس قافلے کے گرد یوں چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھ لیا اور ابو لہب نے بھی دیکھ لیا، ابو لہب بھی اس قافلے میں تھا۔ عتیبہ کہنے لگا واللہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے، قافلے کے جتنا بھی سامان یا جانور تھے ان کو گولائی کی شکل میں یوں رکھا اور خود اس سامان کے باہر سوئے اور اس کے اندر عتیبہ کو سلایا، اور ابو لہب ساری رات جاگتا رہا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے، کسی کو کچھ نہیں کہا، سامان کو پھلانگ کے وہ اندر گیا، ٹھیک اسی کا سر آدھا بوچا اور اسے مار ڈالا۔ اور پھر اس کے بعد
جب وہ نکلا ہے باہر تو اس خون کی ایک لکیر بنتی چلی گئی، اور ابو لہب جب اٹھا ہے تو اس کے پاس ہی وہ لکیر تھی خون کی. وہ چیخا، رویا، دھاڑیں ماری اس نے کہا میرے بیٹے کی خبر لو، لگتا ہے کہ میرا بیٹا بچا نہیں ہے. سامان اٹھایا تو دیکھا واقعی وہ چیر پھاڑ کر کے چلا گیا تھا. اس وقت کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا ہے وہ لگی ہے. اسی طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس قدر زور سے روندی، معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نکل پڑیں گی. واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آئے. اور یہ امر اس بات سے مترشح ہوتا ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو معوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچل دوں گا. اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا، بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے. لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو. یہ سارے اس کے مشرکین جو حواری تھے انہوں نے یہ اس کو جواب دیا. اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی. قریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے. اب ابو جہل نے قدم اٹھایا اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوف زدہ ہو کر پیچھے بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے. اس نے پتھر پھینک دیا. قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے رات کو جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا. واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی دیکھے ہی نہیں. وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک جبریل لو دنا لاخذہ، یہ جبریل امین تھے، اگر یہ میرے قریب اور آتے تو جبریل اس کو پکڑ لیتے، دھر لیتے. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا. دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی، اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا. جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر طعنہ زنی کی اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار وہاں سے گزرے تو اس بار پھر انہوں نے طعنہ زنی کی. اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا اتسمعون یا معشر قریش اما والذی نفسی بیدہ لقد جئتکم بالذبح. قریش کے لوگوں سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. آپ کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان پر سکتہ طاری ہو گیا کہ گویا ان کے سر پر پرندہ آ بیٹھا ہو. یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا. اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے اور آپ کو دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر لپک پڑے، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا انا ذاکا، ہاں میں ہی وہی ہوں. یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے. کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور. عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا. ادھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دل دوز صورتحال کی اطلاع ملی تو وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا
اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا. پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی. ان کی 4 چوٹیاں تھیں بالوں کی، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھی. چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے، یہ ان کا اپنا قبیلہ تھا، اور گھر میں داخل کر دیا. انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا کہ یہ بچیں گے نہیں، لیکن سر شام حضرت ابوبکر صدیق بول پڑے، اور بولے تو سب سے پہلے یہ کہا میرے رسول کا کیا حال ہے. اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے کہ جس کی خاطر تمہیں مار پڑی اس کو تم چھوڑو، نہ کہ یہ ٹھیک ہوتے ہی پہلا نام ہی اسی کا لیتے ہو. وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا، لیکن جناب ابوبکر صدیق نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں. چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا. انہوں نے جب آپ کو بخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا. یوں جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں، لوگ مخالف ہو گئے تھے، تو وہ بھی ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے. برق غماد نام کا ایک علاقہ ہے. جب وہاں پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک ابن دغنہ یا دغنا اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے ارادہ دریافت کیا کہاں جا رہے ہو ابو بکر، تم تو بڑے اچھے انسان ہو. ابو بکر نے بتایا تو کہنے لگا آپ جیسا آدمی کبھی نکالا نہیں جا سکتا. آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، یعنی اس کو کچھ دیتے ہیں، آزاد کراتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں. لہذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں. اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہیں کیا، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے مبادا ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائیں، قرآن سنیں گے مسلمان ہو جائیں گے، ان کا دل پلٹ جائے گا. چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ اس بات پر برقرار رہے کہ گھر کے اندر ہی عبادت کرتے رہے. پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے، اور اس سے ہمسائے پھر متاثر ہونے لگے، وہ اکٹھے ہو جاتے. اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی کہ میں نے تمہیں پناہ اس لیے دلوائی تھی کہ تم اپنے گھر میں عبادت کرو گے. سیدنا ابو بکر نے اس کی پناہ واپس کر دی، کہا بھائی تم اپنے پاس رکھو اپنی پناہ کو، اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں. ابو بکر بہت رونے والے آدمی تھے، قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا. ان کی قرات سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کس قدر اثر لے رہا ہے یہ بندہ، اور رو رہا ہے قیام میں، سجدے میں، رکوع میں. مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذائیں پہنچاتے تھے کہ اس کا قرآن پڑھنا اور اس کا اثر لینا، اس کے اثرات ارد گرد بھی ہوتے ہیں. تو کئی لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. انہی سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے 2 جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے، اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی. وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی، بہت برا بھلا کہا، گالیاں دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے بھی ایذا پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا۔ یہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کرتے جائیے کہ نبی علیہ السلام کا قصور کیا ہے۔ ایک شرافت ہے، خاموشی کے ساتھ اپنا ایک کام ہے، لیکن وہاں پر ایک مذہبی اجارہ داری تھی، مکہ میں ایک مذہبی اجارہ داری تھی، اور اس اجارہ داری کو، سرداری کو وہ ٹوٹتے جب دیکھ رہے تھے تو ان کا غیظ و غضب بھڑک رہا تھا۔ حالانکہ وہ بھی مذہبی لوگ تھے، خانہ کعبہ کے رکھوالی، ان کو بھی چاہیے تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، ڈائلاگ کرتے، لیکن یہ ڈائلاگ کی باتیں یا آپس میں مل بیٹھنے کی باتیں اور اس پر کوئی اصولی اتحاد، یہ دین بالکل نہیں کرتا۔ ہمارا دین اتنا ضرور چاہتا ہے، ضرور کہتا ہے کہ جو دین کی بنیادیں ہیں، نظریہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے بات کی جائے۔ نظریے پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہونی۔ ویسے ڈائلاگ کرنا ہے تو کیجیے، آپ ان کو بتائیے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور سچا رسول سمجھتے ہیں، آپ پر جو کتاب اتری ہے وہ آخری کتاب ہے، یہی کتاب ہدایت ہے۔ اس کی بات آگے بات کیجیے۔ اکثر و بیشتر یوں ہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ڈائلاگ کیجیے۔ ڈائلاگ بھی کرنا ہے تو قرآن مجید نے ڈائلاگ جو نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں عیسائیوں سے کیا تھا یا جیوز سے کیا تھا، اس کے بے شمار نمونے پڑے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ہم بیٹھیں اور ایک بات پر ہم اتفاق کر لیں، یہ ایسی بات ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ اصل بنیاد ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کیجیے، کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دیکھ لیجیے حالانکہ فرق کیا ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی اللہ کی بات کرتے ہیں، مگر وہ اللہ کو اس طرح نہیں مان رہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اللہ تعالی کی پہچان کے جو ذرائع ہیں یا طریقے ہیں وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ غلط ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور ہمارے کیا نقصانات ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شرافت، آپ کی نیکی، آپ کی خدا خوفی ان کو متاثر نہیں کرتی تھی۔ وہ بے رحم انسان تھے، اس معاملے میں وہ رحم نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے آپ کا خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا، جیسے فاتح کی حیثیت سے، آج میں نے بڑا کام کیا ہے۔ عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہ متاثر ہوئی کہ ایک شریف آدمی ہے جو گزرا ہے، ابو جہل آیا ہے، وہ بڑی بدتمیزی سے پیش آیا، بڑی گالیاں دی ہیں، مارا ہے آپ کو۔ وہ لونڈی مسلمان نہیں تھی لیکن ایک انسان ضرور تھی۔ اس نے جب حالات کو دیکھا تو بڑا ترس ہے اس کو واضح ہو گیا کہ ابو جہل نے واقعی آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ تو یہ سارا منظر وہ دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے، تو وہ بھی گھر سے نکلی حضرت حمزہ کو آتے دیکھ کے، تو اس نے حضرت حمزہ کو راستے میں ہی پکڑ کے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہی کچھ کیا ہے، اتنی بےعزتی، اتنا مارا اور اتنے سخت الفاظ کہے کہ توبہ میں تصور ہی نہیں کر سکتی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھول اٹھا۔ ایک تو چچا تھے، وہ جانتے تھے اپنے بھتیجے کی شرافت کو، لیکن ابو جہل نے جو ظلم کیا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ تو حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے اور بولے، یہ لفظ ہیں جو سیرت نگاروں نے لکھے ہیں کہ ابو جہل کو کہتے ہیں، ارے او باد شکم چھوڑنے والے،
تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. شکم کہتے ہیں پیٹ کو اور باد کہتے ہیں ہوا کو. بس ان کا میرے ہوتے ہوئے تم نے یہ حرکت کی، تم کون ہوتے ہو میرے بھتیجے کو مارنے والے؟ اس کے بعد اپنی تلوار نکالی اور تلوار کا جو بٹ تھا وہ بٹ اس کے سر پہ دے مارا، یا اسی زور سے کمان جو تھی وہ اس کے سر پہ دے ماری اور اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا. اس پر دونوں قبیلے یعنی بنو مخزوم، یہ بنو مخزوم ابو جہل کا قبیلہ ہے، وہاں افراد اس کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر بنو ہاشم بیٹھے ہوئے تھے. تو بنو ہاشم بھی مشتعل ہو گئے اور بنو مخزوم بھی مشتعل ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کی خبر لیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بندے کو کیوں مارا ہے. اور انہوں نے جب دیکھا کہ حمزہ نے آ کے ہمارے سردار کو مارا ہے، وہ مشتعل ہو گئے، یہ بھی مشتعل ہو گئے. لیکن ابو جہل بڑا سیانہ تھا، وہ کچھ اور کام لینا چاہتا تھا ان دونوں سے، اس لیے اس نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، اس نے ٹھیک کیا، واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی مار کے سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچے، آپ کو تلاش کرتے کرتے گھر آئے اور آپ سے کہتے ہیں کہ میں نے محمد آپ کا بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کو میں نے خوب مارا ہے. نبی علیہ السلام نے سن لی بات، کوئی جواب نہ دیا. تو حضرت حمزہ بھی بڑے حیران کہ اتنا بڑا کام میں کر آیا ہوں، بھتیجا ہے میرا مگر کچھ کہہ بھی نہیں رہا. تو ان کا محمد خیریت ہے کیا، میں نے غلط کام کیا؟ ان کا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھے اس پر خوشی ہوتی آپ نے میرا خونی بدلہ لیا نا، میں آپ کا خونی رشتہ دار ہوں نا، بھتیجا ہوں نا اس وجہ سے، لیکن مجھے خوشی اس وقت ہوتی جب آپ میرے دین کے لیے کچھ کرتے. تو اس وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیٹھ گئی اور فوراً کہتے ہیں کہ لائیے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں اور مسلمان ہوں. پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر پڑ گیا. وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا 6واں سال تھا، اس سال سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. پھر سیدنا عمر کے اسلام لانے کا ایک واقعہ انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے. یہیں تک اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.